بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قوم عاد جیسی کوئی بھی قوم نہ پہلے کبھی تھی اور نہ ہی کبھی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور اور لمبے قد کا بنایا تھا اور ان کی عمریں بھی کافی لمبی تھیں، اور مالی اعتبار سے بھی قوم عاد بہت امیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرسبز فصلوں، باغات اور نہروں سے مالا مال کیا تھا، مگر قوم عاد نے دنیا کو ہی سب سمجھ لیا تھا اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے کھلے دشمن شیطان اور اس کی سازشوں کو بھول گئے، اور شیطان نے ان کو آسانی سے گمراہ کر دیا، اور قوم عاد ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کئی بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ارد گرد کے علاقوں میں فساد پھیلانے لگے۔ نہایت رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے حال پر ترس فرمایا، اور انہی میں سے ایک انسان جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، نبوت عطا فرما کر قوم عاد کی اصلاح کا کام سونپا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو وہی پیغام دیا جو ان سے پہلے تمام پیغمبر دیتے آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے احکامات دیے ہیں ان کی پیروی کرو، مگر قوم عاد نے اپنی طاقت اور مال کے غرور میں انکار کیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم کس لحاظ سے ہم سے بہتر نہیں، پھر ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام دلیل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو لوگ سوچنے اور غور کرنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تو غرور اور تکبر میں مبتلا قوم جواب دیتی کہ جو عذاب لے کر آنا ہے لے آؤ۔ جب ہر طرح کی کوشش کے باوجود قوم نے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر قحط مسلط کر دیا، مگر اس کے باوجود جب لوگ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر انکار ہی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کو اختیار دے دیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل آندھی اور طوفان سے قوم عاد کے گھر بار، فصلیں، ہر چیز تباہ ہو گئی، اور لوگ ہوا کے ساتھ اڑ کر ادھر ادھر ٹکراتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہوا تو نافرمان قوم عاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ چکی تھی۔ لوگوں کے جسمان میدانوں میں یوں بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں، اور کوئی ان کو سنبھالنے والا باقی نہ بچا تھا۔ قوم عاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام اور چند لوگ جو ایمان لائے تھے صرف وہی باقی بچے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کے بجائے یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کی اپنی محنت ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی اچھی چیز ملے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ یہ میری محنت اور کوشش سے ملا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ قوم عاد کے پاس صحت، دولت اور دنیاوی علم سب کچھ تھا، مگر کمی تھی تو دین کے علم کی۔ ان کے آبا و اجداد نے دین کو بھلا دیا، جس وجہ سے شیطان نے ان کو آسانی سے غلط راہ پر لگا دیا۔ ہمیں بھی ہر لمحہ یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ قوم عاد کو جب حضرت ہود علیہ السلام نے دین کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بھی دلیل پر غور نہیں کیا اور ایک ہی بات پر اڑے رہے۔ ہم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کسی بھی بات پر اڑے جانے کے بجائے اور کوئی بھی جواب دینے سے پہلے اچھی طرح غور کریں کہ
کہیں ہم غلطی پر تو نہیں۔ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو سلامت صرف وہی لوگ رہے جنہوں نے اپنی غلطی کو سمجھا اور مانا اور فوراً اپنے آپ کو درست کر لیا، حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کو مانا اور مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا گناہ گاروں پر عذاب آتا ہے تو پھر بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں رہتی، لہٰذا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور غلطی ہونے پر اس سے پہلے کہ پکڑ ہو فوراً معافی مانگ کر توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھے اپنے کام